کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کو زمین کی تمام مخلوقات سے برتر بنانے والی چیز کیا ہے؟ نہ جسم کی طاقت، نہ ہتھیار، بلکہ ایک ایسی نادیدہ قوت جو ہر لمحہ ہمارے اندر کام کر رہی ہے۔ یہ قوت ہے انسانی دماغ، ہیومن برین۔ یہی وہ قدرتی کمپیوٹر ہے جس نے انسان کو سوچنے، سمجھنے اور کائنات کے راز جاننے کی صلاحیت دی۔ انسانی دماغ قدرت کی سب سے پیچیدہ تخلیق ہے۔ یہ تقریباً 1 کلوگرام وزنی مگر حیرت انگیز نظام سسٹم ہے جو ہر لمحہ لاکھوں سگنلز کے ذریعے جسم کے تمام اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہم آنکھ جھپکتے ہیں، بات کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اور یہ سب دماغ کی برقی اور کیمیائی سرگرمیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق انسانی دماغ میں تقریباً 86 ارب نیورونز ہوتے ہیں۔ ہر نیورون ایک ننھا برقی مرکز ہے جو دوسرے نیورون سے جڑ کر معلومات، انفارمیشن کا تبادلہ کرتا ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ 86 ارب نیورونز کس رفتار سے کام کرتے ہیں، تو انسان کا دماغ کسی بھی سپر کمپیوٹر سے کہیں زیادہ تیز ثابت ہوتا ہے۔ دماغ کو ایک بایولوجیکل کمپیوٹر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیٹا کو جمع کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے اور استعمال کے وقت دوبارہ پیش کرتا ہے۔ لیکن دماغ میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ یہ صرف ڈیٹا محفوظ نہیں کرتا، بلکہ اسے احساس، جذبات اور تجربات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کوئی خوشی یا دکھ برسوں بعد بھی یاد رکھتا ہے۔ کمپیوٹر میں میموری صرف معلومات تک محدود ہوتی ہے، مگر انسان کے دماغ میں میموری احساسات کے ساتھ محفوظ رہتی ہے۔ دماغ کا ہر حصہ ایک خاص کام کے لیے مقرر ہے۔ مثلاً فرنٹل لوب سوچنے اور فیصلہ کرنے کا مرکز ہے۔ پیریٹل لوب جسم کے احساسات کو سنبھالتا ہے۔ ٹیمپرل لوب آوازوں اور یادداشت کو محفوظ کرتا ہے، جبکہ آکسیپیٹل لوب بینائی کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ تمام حصے ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اور انسانی زندگی کو ایک منظم ترتیب دیتے ہیں۔ اگر ہم کمپیوٹر سے موازنہ کریں تو کمپیوٹر کو پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انسانی دماغ خود سیکھتا ہے۔ مثلاً جب ایک بچہ پہلی بار چلنا سیکھتا ہے تو وہ بار بار گرتا ہے، مگر دماغ اپنی پروگرامنگ کو خود اپڈیٹ کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ بچہ بغیر سوچے چلنے لگتا ہے۔ یہی سیلف لرننگ سسٹم دماغ کو تمام مشینوں سے برتر بناتا ہے۔ دماغ اور کائنات کے درمیان بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ سائنس کے مطابق کائنات توانائی انرجی کے توازن پر قائم ہے اور انسانی دماغ بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں تو دماغ کے اندر برقی لہریں، برین ویوز پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں مختلف فریکوینسی پر کام کرتی ہیں، جیسے الفا، بیٹا، تھیٹا اور ڈیلٹا ویوز۔ ہر حالت میں دماغ مختلف انرجی لیول پر ہوتا ہے۔ یہ لہریں دراصل کائناتی توانائی سے ہم آہنگ سنک ہوتی ہیں۔ کچھ سائنسدان تو یہ نظریہ دیتے ہیں کہ انسانی دماغ ایک منی یونیورس ہے، یعنی کائنات کی ہر قوت کا عکس اس کے اندر موجود ہے۔ دماغ کی سب سے بڑی طاقت اس کی سپیڈ ہے۔ 1 سیکنڈ میں لاکھوں سنیپسز ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ دماغ جسم کا صرف 2% حصہ ہے، لیکن یہ پورے جسم کی 20% انرجی استعمال کرتا ہے۔ یہ سسٹم اتنا تیز ہے کہ ایک آنکھ جھپکنے کے وقت میں دماغ کئی ہزار معلومات پروسیس کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی منظر کو دیکھتے ہیں تو دماغ فوراً رنگ، فاصلہ، حرکت اور روشنی کی شدت سب کا تجزیہ کرتا ہے اور نتیجہ ایک لمحے میں پیش کر دیتا ہے۔ دماغ کی حیرت انگیز صلاحیتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ تخلیق کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر صرف دی گئی معلومات پر کام کرتا ہے، مگر دماغ نئے خیالات پیدا کرتا ہے۔ کسی شاعر کی نظم، کسی سائنسدان کی ایجاد، کسی مصور کا فن، سب دماغ کی کریٹیو پاور کے مظاہر ہیں۔ انسان جب سوچتا ہے تو دراصل وہ اپنی اندرونی توانائی کو کائنات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اسی لیے بعض فلسفی کہتے ہیں کہ خیال تھاٹ ہی تخلیق کی بنیاد ہے۔ دماغ کے اندر موجود میموری سسٹم بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق انسان کے دماغ میں اتنی میموری کیپیسٹی ہے کہ اگر اسے کمپیوٹر ڈیٹا کے طور پر ناپا جائے تو تقریباً 2.5 پیٹا بائٹس بنتی ہے۔ یہ اتنا ڈیٹا ہے جتنا ہزاروں سپر کمپیوٹرز میں بھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کے تمام ڈیٹا تک ایکسس حاصل نہیں کر پاتے، اسی لیے بعض یادیں وقت کے ساتھ دھندلا جاتی ہیں مگر مکمل طور پر مٹتی نہیں۔ سیکھنے کا عمل دماغ کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ جب ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں، مثلاً نئی زبان یا کوئی ہنر، تو دماغ کے اندر نیورونز کے درمیان نئے روابط بنتے ہیں۔
جتنی بار ہم اس چیز کو دہراتے ہیں یہ روابط اتنے مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ، یعنی بار بار عمل کرنے سے دماغ کی کوڈنگ مضبوط ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دماغی سرگرمیوں میں حصہ لینا چھوڑ دے تو یہ روابط کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیکھنا دماغ کو جوان رکھتا ہے۔ روحانیت کے نقطہ نظر سے دماغ صرف جسمانی آلہ نہیں بلکہ روح کا ذریعہ اظہار ہے۔ روح دماغ کے ذریعے دنیا سے رابطہ کرتی ہے۔ اسے بجلی اور بلب کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بلب جسم ہے، دماغ تاروں کا نظام ہے، اور بجلی روح کی توانائی۔ اگر بجلی نہ ہو تو بلب روشنی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگر روح نہ ہو تو دماغ کی تمام سرگرمیاں رک جاتی ہیں۔ دماغ کے راز ابھی تک سائنس کے لیے ایک معمہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دماغ کا صرف 10 سے 15% حصہ استعمال کرتا ہے، باقی حصہ اب بھی ایک مسٹری ہے۔ اگر مستقبل میں انسان اس پوشیدہ طاقت تک رسائی حاصل کر لے تو شاید سوچ کے ذریعے اشیاء کو حرکت دینا، ٹیلیپتھی کے ذریعے رابطہ کرنا یا تھاٹ ہیلنگ ناممکن ہو جائے۔ دماغ کا ایک اور حیرت انگیز پہلو خواب، ڈریمز ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو جسم آرام میں چلا جاتا ہے مگر دماغ مسلسل سرگرم رہتا ہے۔ خواب دراصل دماغ کی اندرونی دنیا کے عکس ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دماغ لاشعور سب کانشس مائنڈ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لاشعور میں ہماری چھپی ہوئی خواہشات، خوف، یادیں اور احساسات موجود ہوتے ہیں۔ سائنس کے مطابق جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو دماغ دن بھر کے تجربات کو منظم کرتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ خواب دماغ کی قدرتی فائل مینجمنٹ سسٹم ہے۔ اسی طرح ڈیسیژن میکنگ بھی دماغ کا حیران کن عمل ہے۔ انسان ہر لمحہ فیصلے کرتا ہے، کبھی شعوری طور پر، کبھی لاشعوری طور پر۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گرم چیز چھو لے تو دماغ ایک لمحے میں جسم کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ فیصلہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہمیں سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ دوسری طرف جب ہم کسی بڑے معاملے پر غور کرتے ہیں تو دماغ مختلف امکانات کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہ تجزیہ دراصل دماغ کے اندر ڈیٹا پروسیسنگ کی ایک پیچیدہ شکل ہے۔ دماغ کی صلاحیتوں میں تخلیقی قوت، کریٹیوٹی سب سے عالیز ہے۔ تخلیقی سوچ انسان کو عام مخلوقات سے جدا کرتی ہے۔ ایک مصور جب رنگوں سے تصویر بناتا ہے یا ایک سائنسدان جب نئی ایجاد کرتا ہے تو وہ دماغ کی اس خفیہ توانائی کو استعمال کر رہا ہوتا ہے جسے انسپریشن کہا جاتا ہے۔ یہ انسپریشن کبھی کبھار اچانک آتی ہے، جیسے کوئی آئیڈیا فلیش، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ خیال کہاں سے آیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق انسپریشن وہ لمحہ ہے جب انسانی دماغ کائناتی شعور سے جڑتا ہے۔ دماغ کا ایک حیرت انگیز نظام مرر نیورونز بھی ہے۔ یہ وہ خلیے ہیں جو ہمیں دوسروں کے جذبات سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روتا ہے تو ہمارا دماغ بھی اس کے غم کو محسوس کرتا ہے۔ یہی مرر نیورونز ہمیں ہمدرد بناتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کے احساسات اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ یہ قدرتی نظام انسانی تعلقات کی بنیاد ہے۔ جب ہم کسی نئی چیز پر توجہ دیتے ہیں تو دماغ میں فوکس موڈ فعال ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دماغ کو آرام دیا جائے تو ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک سرگرم ہو جاتا ہے، جو خیالات کو آزاد بہاؤ میں جانے دیتا ہے۔ یہی وقت ہے جب ہمیں نئے خیالات یا سولیوشن سوچتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہترین آئیڈیاز نہ کام کے دوران آتے ہیں بلکہ اس وقت جب دماغ ریلیکس ہوتا ہے، جیسے چلتے وقت، نہاتے وقت یا سونے سے پہلے۔ دماغ کی صحت کے لیے 3 چیزیں انتہائی ضروری ہیں: اچھی خوراک، نیند اور مثبت سوچ۔ خوراک دماغ کو انرجی فراہم کرتی ہے، نیند دماغ کی صفائی کا عمل ہے، اور مثبت سوچ اس کے نیورونز کو مضبوط کرتی ہے۔ نیند کے دوران دماغ دن بھر جمع شدہ فاضل مواد کو خارج کرتا ہے، جیسے کمپیوٹر کیچ صاف کرتا ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو دماغ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، یادداشت کمزور پڑتی ہے اور ڈیسیژن میکنگ میں غلطیاں بڑھتی ہیں۔ دماغ صرف جسمانی عضو نہیں بلکہ احساسات، جذبات اور شعور کا مرکز ہے۔ شعور کانشسنس وہ قوت ہے جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم موجود ہیں۔ شعور ہی وہ پردہ ہے جو ہمیں خواب اور حقیقت کے درمیان فرق بتاتا ہے۔ بعض فلسفی کہتے ہیں کہ شعور کائنات کی بنیادی توانائی ہے اور دماغ اس توانائی کا آلہ ہے۔ یہ نظریہ کوانٹم کانشسنس کہلاتا ہے۔ کائنات کے ذرات جیسے ایک دوسرے سے جڑے ہیں، اسی طرح ہر انسانی دماغ بھی توانائی کے ایک بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں یا کسی کے لیے نیک خیال رکھتے ہیں تو یہ توانائی لہروں کی صورت میں پھیلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مثبت سوچ دوسرے پر اثر ڈال سکتی ہے۔
جدید سائنس بھی اب اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ دماغ کی لہریں نہ صرف جسم بلکہ ارد گرد کے ماحول کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ سائنسدان دماغ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی جدید مشینیں، روبوٹس اور چیٹ سسٹم سب انسانی دماغ کے ماڈل پر بنائے گئے ہیں، مگر پھر بھی AI صرف نقل کر سکتا ہے، تخلیق نہیں۔ انسان کا دماغ نہ صرف سوچتا ہے بلکہ احساس کرتا ہے، خواب دیکھتا ہے، محبت کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی مشین میں پیدا نہیں کی جا سکتیں۔ دماغ کی طاقت کو بڑھانے کے لیے انسان کو اپنی عادات درست رکھنی چاہیے۔ مطالعہ، غور و فکر، فطرت کا مشاہدہ اور مثبت گفتگو دماغ کو طاقتور بناتی ہیں۔ سستی، غصہ، حسد اور منفی سوچ دماغی نظام کو سست کرتی ہے۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ زیادہ شکر گزار گریٹفل ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ہیپی ہارمونز زیادہ بنتے ہیں، جس سے ذہنی توازن اور میموری بہتر ہوتی ہے۔ اب اگر ہم نتیجہ نکالیں تو واضح ہوتا ہے کہ انسانی دماغ صرف ایک جسمانی عضو نہیں بلکہ کائنات سے جڑا ہوا ایک شعوری کمپیوٹر ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں علم، احساس اور توانائی اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہی دماغ انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے، یہی دماغ انسان کو خالق کی پہچان تک پہنچاتا ہے۔ کائنات کی ہر ایجاد، ہر ترقی، ہر علم، سب اسی دماغ کی پیداوار ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کوئی نیا خیال سوچیں یا کسی مشکل کا حل ڈھونڈیں، یاد رکھیں کہ آپ کے اندر ایک ایسا سپر کمپیوٹر موجود ہے جس کی طاقت بے حد ہے۔ اس دماغ کو مثبت سوچ، علم اور نیک ارادوں کے ساتھ استعمال کریں۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کو کامیابی اور سکون دونوں عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ علم کی یہ روشنی دوسروں تک بھی پہنچے، کیونکہ جب علم پھیلتا ہے تو انسان کا دماغ اور کائنات دونوں روشن ہوتے ہیں۔